السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم ناظرین، حضرت امام حسین علیہ السلام کے فضائل کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس دور میں بھی اور ہر دور میں دشمنان اہل بیت نے جو اپنے ظاہری الفاظ کے ساتھ تو لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ کھڑے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ہمارے دل میں آل رسول کا کوئی بغض نہیں ہے، لیکن جب ان کے سامنے آل رسول کا ذکر اور پھر اس ذکر میں جتنی وسعت ہے اس وسعت کے ساتھ جب ذکر کیا جاتا ہے تو لوگوں کے دلوں کے اندر جو نفاق اور بغض اہل بیت کی جو مرض ہے پھر وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں اپنے خدا سے یہ پختہ عزم کر کے اس راستے کا انتخاب کیا ہے کہ میں اپنی زندگی کے آخری سانس تک اہل بیت علیہم السلام، خاندان نبوی، ان مظلومین، ان معصومین کا ذکر انشاءاللہ الرحمن کرتا رہوں گا، اور اسی پہ میری جان نکلے گی، اور یہی منہج، یہی راستہ لے کے میں قبر میں اتروں گا، اور اسی تمغے کے ساتھ انشاءاللہ الرحمن روز محشر میں اپنے خدا کے سامنے پیش ہونے کی خواہش کرتا ہوں۔ اللہ اس میری خواہش کو اپنی بارگاہ جلیلہ میں قبولیت سے نوازے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا اتنا بلند مقام و مرتبہ ہے کہ آپ کے نام کو خدا نے آسمان پر خدا نے محفوظ رکھا۔ آپ سے پہلے یہ نام اس کائنات میں کسی کو نہیں دیا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کی ولادت ہوئی اور حضرت امام علی المرتضیٰ علیہ السلام نے حضرت امام حسین کا نام اپنے چچا کے نام پر جعفر رکھا۔ اد علی رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام قال لما ولد حسن، جب جناب امام حسن پیدا ہوئے، سماء حمزہ، نام حمزہ رکھا۔ فلما ولد الحسین، جب امام حسین ولد الحسین، امام حسین پیدا ہوئے تو سماہ باسم عمہ جعفر، تو نام حضرت امام علی علیہ السلام نے جعفر رکھا۔ فدعانی رسول، حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں امام حسین کی ولادت کے بعد دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا، وقال، اور آپ نے فرمایا، انی امرت، اے علی مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اغیر اسم ہذین، کہ میں ان دونوں اپنے شہزادوں کے نام کو بدل دوں، دونوں شہزادوں کے نام کو بدل دوں، اور ان کا نام جو ہے میں حسن اور حسین رکھ دوں۔ اللہ اکبر۔ ان ناموں کو بدلنے کا حکم آسمان کے رب نے اپنے محبوب کو فرمایا، اور ان ناموں کا انتخاب بھی آسمان کے رب نے خود فرمایا، اور کہا کہ اے میرے محبوب، اپنے نواسوں کے نام آپ حسن اور حسین رکھیے۔ کتنے عظیم، اور یہ ان ناموں میں اتنی خوبصورتی ہے، اتنا حسن ہے، خدا کی قسم، جب کوئی ایماندار محبت کے ساتھ شہزادوں کے نام لیتا ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، تو سینہ روشن ہو جاتا ہے، ایمان کو جلا بخشی جاتی ہے، اور منہ میٹھا ہو جاتا ہے، روح کو، دماغ کو، پورے جسم کو تازگی بخشی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس روایت کو امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے، اور بھی کافی ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دوسری روایت جو میں اس وقت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اسی حوالہ سے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، لما ولدت فاطمۃ الحسن، جب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جنت کے شہزادے کو جنم دیا، امام حسن علیہ السلام کو، جاء النبی، نبی پاک علیہ وآلہ وسلم آئے، فقالا، آپ نے کہا، ارونی ابنی، مجھے بتاؤ، میرا بیٹا دکھاؤ، کیا نام تم نے ان کا رکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو فقلت، میں نے ان کا نام رکھا ہے حضرت علی
ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے حربن، میں نے حرب نام رکھا ہے۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا بل ہوا حسن، حرب نہیں بلکہ وہ حسن ہیں۔ اللہ اکبر۔ فلما والدت الحسین، جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو نبی پاک علیہ وآلہ وسلم آئے تو آپ نے فرمایا ارونی ابنی، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت جناب امام حسن، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے حسن دوسرے بیٹے کا نام بھی حرب رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں بل ہوا حسین، بلکہ اس کا نام حسین ہے۔ اور جب تیسرے بیٹے پیدا ہوئے امام علی علیہ السلام کے تو آپ نے فرمایا بتاؤ بھئی اس کا نام آپ نے کیا رکھا ہے؟ تو فرماتے ہیں ہم نے اس کا نام رکھا ہے حرب، یعنی تینوں بیٹوں کے بار بار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حرب نام رکھے، تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چینج کر کے بدل کے فرمایا نہیں، اس کا نام بل ہوا محسن، بلکہ اس کا نام محسن ہے۔ اللہ اکبر۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا انما سمیتہم باسمی، میں ان کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر رکھتا ہوں، شبر، شبیر اور مشبر، ان کے ناموں پر، یعنی حسن، حسین اور محسن، کتنے ہی عظیم نام ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ ذات مقدس، ذات اعلیٰ ہے کہ جن کا نام اللہ نے آسمان سے اپنے پاک محبوب محمد مصطفیٰ کو فرمایا کہ اپنے نواسے کا نام حسین رکھیے۔ اللہ اکبر۔ اس روایت کو امام حاکم نشابوری نے مستدرک علی الصحیحین میں روایت کیا ہے، اور روایت کا نمبر 180 ہے، جلد 3 ہے، مستدرک حاکم صحیح ہیں علی الصحیحین میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین، امام حسن علیہ السلام کے مقدس نام جو ہیں وہ آسمان کے رب کی پسند کے ساتھ رکھے گئے ہیں، اور کیا ہی مقام ہے ان عظیم ہستیوں کا کہ جن کے سروں پر، جن کے پاک سروں پر اللہ نے بچپن میں ہی جنت کے شہزادے ہونے کا تاج ٹکا دیا ہے۔ آج دنیا میں کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے تو خدا کی قسم اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جنت کے شہزادوں کے ساتھ صلح رکھے۔ اگر وہ جنت کے شہزادوں کے ساتھ صلح رکھتا ہے، ان کے دفاع کی بات کرتا ہے، ان کے حق کی بات کرتا ہے، ان کی برتری کی بات کرتا ہے، ان کی فوقیت کی بات کرتا ہے، ان کی افضلیت کی بات کرتا ہے، ان کے مصائب و فضائل کی بات کرتا ہے، ان پر ہونے والے ظلم و ستم کو لوگوں کے سامنے لے کے آتا ہے، ان کے فضائل لوگوں کے سامنے لے کے آتا ہے، تو سمجھیے کہ وہ ان شہزادوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے پھر یہ شہزادے باذن خدا انہیں اپنی معیت میں جنت بھی عطا کریں گے، جنت کا داخلہ بھی اللہ انہیں نصیب فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کمزور کو بھی ان پاک شخصیات کے فضائل مناقب بیان کرنے کی بہت زیادہ توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔